اسرائیل کی جانب سے حماس کے نام پر غزہ میں تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسپتال سے لے کر تعلیمی اداروں اور عبادت گاہوں کو ملبے میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ دنوں منصوبہ بند طریقے سے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا ہاسپٹل پر بمباری کی گئی اور آج 14 نومبر 2023 کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ الشفا ہاسپٹل پر اسرائیلیوں نے دھاوا بول دیا ہے اور وہاں موجود ہاسپٹل کے اسٹاف کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ الشفا ہاسپٹل اب ایک قبرستان بن گیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ فلسطین اور غزہ پر یہ ظلم و ستم یہ آج کی کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔ آئیے تاریخ کے اور بھی کچھ پس منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشتیاق عالم فلاحی صاحب نے اپنے ایک حالیہ گفتگو میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک صاحب فلسطینی ہیں، ان کا نام ہے طلال ابو غزالہ۔ وہ عرب اکاؤنٹنگ کے فادر بھی کہے جاتے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں اور تھنکر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فلسطین یا فلسطینیوں کا جو آئیڈیل ہے، ان کی جو تکلیف اور ان کے درد کو سمجھنے کے لیے ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے ایک فلسطینی ہونا ضروری ہے۔ ہم ہندوستان کے پس منظر میں پورے ملک کے اندر ایک دو موب لنچنگ کے واقعات آتے ہیں تو پورے ملک کے اندر ایک دہشت اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں ان ملینز، لاکھوں ماں اور بچوں کی زندگی اور ان کی کیفیات کے بارے میں، جو آلموسٹ ایک صدی سے ظلم، جبر، گولی، بندوق اور بمبارڈمنٹ کے درمیان جی رہے ہیں۔ تاریخی پس منظر پر غور کریں تو اسلامی تاریخ میں فلسطین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر ہوا، بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو گئی تھی، اور اس کے بھی اپنے دلائل ہیں، لیکن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم چلتے ہیں۔ صرف چند اہم پڑاؤ کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 3000 BC 3000 قبل مسیح وہاں پہنچے تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی ان کی اولاد، ان کی نسل کے لوگ وہاں موجود رہے، اور بعد میں پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ قحط کا جو واقعہ پیش آیا، مصر میں یوسف علیہ السلام تھے، تو اس وقت پھر یہ تمام یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور وہ سب لوگ فلسطین، جو اس وقت کنعان کے نام سے جانا جاتا تھا، کنعانی ریاست، وہ لوگ تمام ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ بنو اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا اسرائیل، تو ان کی اولاد بنو اسرائیل کے نام سے اپنے آپ کو موسوم کرتی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ جس وقت وہ لوگ مصر میں تھے ان کی تعداد بہت ہی مختصر تھی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، ایک چھوٹی سی ٹکڑی۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کو لے کر کے مصر سے نکلے ہیں، فرعون نے جب ان کا پیچھا کیا تو اس وقت تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا، تو مصر کے اندر بھی جب یہ تھے ایک چھوٹی سی جماعت تھی، وہاں سے نکلی ہے، اور یہ ایک یہود کی یہ قوم ایک بزدل قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب لے کر کے نکلے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ تم نکلو اور جا کے وہ جو علاقہ جو کنعان کا علاقہ ہے اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں ان میں جاؤ، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، اے موسیٰ علیہ السلام جائیے آپ اور آپ کے رب، آپ لوگ جنگ کیجیے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں گئے، 40 سالوں تک وہ وادی سینا میں تیہ کی کیفیت میں بھٹکتے رہے، اور اس کے بعد پھر ایک جب نئی جنریشن اور ایک نئی نسل اٹھی ہے تب پھر وہ لوگ آگے داخل ہوئے۔
آگے ایک اہم پڑاؤ آتا ہے پھر اس سلسلے میں ہے تقریباً 1000 BC 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم کو دارالسلطنت بنا کر کے مملکت کنعان کی حکومت قائم کرتے ہیں. تو یہود اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام کی طرف. حالانکہ صحیح معنوں میں اگر آپ یہود کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہود نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں منسوب کی ہیں. 971 میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ذمہ داری سنبھالی مملکت کی، اور وہ 931 تک تقریباً 40 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام رہے. 957 میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا جو ایک مسجد تھی، جسے بعد میں اس وقت نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے موصوف ہے، یہود نے بعد میں اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا. یہ 957 میں تاریخی شواہد بتاتے ہیں، اور خود کرنٹ جو ہے ایج میں جیوش اسٹیٹ کی طرف سے، صہیونیوں کی طرف سے آس پاس مسجد اقصیٰ کے اطراف میں جو کھدائی کی گئی ہے، اور اندر ان لوگوں کی کوشش تھی کہ ہیکل سلیمانی کے کچھ آثار ملیں، لیکن اب تک نہیں ملے. تو ہماری اور اہل علم کی اسلامی مورخین کا یہ اندازہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد تعمیر کی تھی وہ جو حرم قدسی ہے، مسجد اقصیٰ کا جو حرم ہے، اس سے کافی آگے دور کے علاقے میں کہیں پر ہے. اور یہاں پر حضرت سلیمان سے پورے حرم اقصیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مسجد کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ مصر سے نکلے ہیں اس وقت بھی وہ لشرذمۃ قلیلون، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقریباً 15,000 کی تعداد تھی ان کی اس وقت. یہ ایک آبادی جو پہلے سے وہاں عرب آبادی موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے اس وقت بھی وہاں پر لوگ موجود تھے. تو اس موقع پر وہاں پر دوبارہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، بنایا، لیکن وہ ڈومیننٹ نہیں رہے، ان کی حکومت نہیں رہی. اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد رومن امپائر جو بہت بڑی سلطنت تھی، اس کی ایک تاریخ ہے، ان لوگوں نے ایرانیوں کو وہاں سے بھگایا اور ان کا قبضہ ہوا. اور رومنس نے جیوز کو، یہودیوں کو ایک طرح سے یروشلم اور اس کے اطراف میں مذہبی آزادی دی، اور ان کو بہت سارے ریلیجس افیئرس کو اپنے طور پر ایڈمنسٹر کرنے کی اجازت دی. لیکن انہوں نے اس اسٹیٹ کے خلاف سازشیں شروع کی، تو اس کی وجہ سے 70 عیسوی میں ٹائٹوس نے 70 عیسوی میں انتبام کو وہاں سے نکال باہر کیا، بڑی تعداد میں یہود کو قتل کیا، اور تقریباً 10,000 کی تعداد میں افراد کو اس نے سزا دی اور ان کو وہاں سے نکال باہر کیا. بہت تھوڑی تعداد میں وہاں پر وہ لوگ موجود رہے. وہاں سے نکلے اور بڑی تعداد میں جزیرۃ العرب کی طرف ان لوگوں نے رخ کیا، اور بعض نارتھ کی طرف، کوکاز کی طرف، جو ابھی آپ کہہ لیں کہ وہ جو علاقہ ہے ٹرکی کے ساؤتھ کا علاقہ، اس علاقے میں جا کر کے وہ آباد ہوئے. سن 70 عیسوی کے بعد، 70 عیسوی کے بعد پھر ان لوگوں کا کوئی ایگزسٹنس اور قابل ذکر، تھوڑی بہت آبادی یہود کی بھی وہاں رہی، لیکن اس علاقے میں نہیں رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 636 عیسوی میں 15 ہجری میں پھر بیت المقدس اور پورا فلسطین کا علاقہ فتح ہوتا ہے. اور اس موقع پر وہاں پر جو عیسائیوں کا مذہبی پادری تھا، اس نے شرط رکھی تھی کہ ہم یہ چابی، شہر کی کنجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہی دیں گے، خلیفۃ المسلمین کو ہی دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کا سفر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو چابی دی گئی. اس وقت سے لے کر کے اب تک مسلمانوں ہی کی حکومت رہی، مسلمانوں ہی کے انتظامات رہے. بیچ میں تقریباً 88 ایئرس کا وقفہ ہوا. 1099 عیسوی میں، 1099 عیسوی میں، اس وقت فلسطین اور اس میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے تمام علاقے، ان پر پھر رومن امپائر اور رومی سلطنت کی حکومت رہی. اور 1187 عیسوی میں، 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے علاقے کو آزاد کرایا، اور ہتین کا بہت ہی ہسٹوریکل اور تاریخی معرکہ پیش آیا، جہاں پر بہت ہی مختصر فوج کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کی ایک بڑی فوج کو شکست دی. جب ہم قریبی زمانے میں آتے ہیں تو ایک بہت ہی اہم پڑاؤ اس پورے مقام پر آتا ہے جو میں نے ابھی تذکرہ کیا، تھیوڈور ہرتزل کا. اس نے یہ ایک نظریہ پیش کیا کہ یہود کی اپنی ایک سلطنت ہونی چاہیے، اور وہ جب اس کے سلسلے میں 2-3 آپشنز تھے. لیٹن امریکہ کا، جنوبی امریکہ کا ایک علاقہ تھا، پھر یوگانڈا ایک آپشن تھا، اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا آپشن فلسطین تھا. لیکن ہرتزل کا یہ اصرار تھا کہ نہیں، فلسطین ہی ہونا چاہیے. اور
اسی دوران یہ ہوا 1897 کے آس پاس، 1896 کے آس پاس تھیوڈور ہرزل نے اپنی وہ کتاب لکھی، مشہور کتاب، جس میں اس نے صہیونی تحریک کے نظریات اور بنیادی افکار کو پیش کیا۔ اسی دوران کچھ سالوں کے بعد 3 بہت ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں جس نے فلسطین کی تاریخ میں بہت ہی فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ ایک ایگریمنٹ ہے جسے ہم جانتے ہیں سائکس پیکو کے نام سے، سائکس پیکو ایگریمنٹ۔ سائکس وہ ایک ریپرزنٹیٹیو تھا فرینچ، یہ برٹش گورنمنٹ کا، اور پیکاٹ یہ فرینچ گورنمنٹ کا ریپرزنٹیٹیو تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے 1916 میں، اور 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار، پہلی عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یہ دونوں ممالک یہ طے کرتے ہیں کہ اب ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم عثمانیہ سلطنت کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس علاقے میں میڈیٹرینین سی سے جڑے ہوئے جو علاقے ہیں اس میں ہم اپنی کالونیز بنا سکتے ہیں اور اس میں ہم حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے طے یہ کیا کہ جو جارڈن نارتھ کے علاقے، جارڈن، لبنان اور شام سے ملے ہوئے کچھ علاقے، یہ جارڈن کا بھی ناردرن ایریا یہ فرانس کے قبضے میں رہے گا، اور فلسطین کا جو علاقہ اور جارڈن کا ساؤدرن جو علاقہ ہے یہ پورا برٹش کو ملے گا۔ یہ ان لوگوں نے طے کیا 1916 میں۔ اسی بیچ تھیوڈور ہرزل اور برٹش پولیٹیشین بالفور، ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور بالفور یہ کہتا ہے کہ ہم تھیوڈور ہرزل کو کہ ایک یہودی اسٹیٹ کے قیام کے سلسلے میں ہم تمہاری مکمل تائید کریں گے، مکمل سپورٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر برٹش گورنمنٹ کی طرف سے 1917 میں وہ اعلان بالفور ہوتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہود کو فلسطین کے علاقے میں ان کی ایک آزاد ریاست کے قیام کے سلسلے میں، ایک فری اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے سلسلے میں ہمارا پورا سپورٹ دیا جائے گا۔ اور اسی بیچ 17 میں یہ ہوتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر پہلی عالمی جنگ ختم ہوتی ہے، سلطنت عثمانیہ کو اس میں شکست ہوتی ہے، اور اس پورے علاقے میں 1918 میں برٹش کا قبضہ ہوتا ہے۔ پہلا کام برٹش گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جتنے بھی حکومت کے زیر انتظام علاقے تھے ان تمام کو وہاں پر پہلے سے جو بہت ہی مختصر یہودی آبادی تھی ان کے نام الاٹ کرنا شروع کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ یورپ کے وہ تمام علاقے جہاں پر یہود مختصر تعداد میں تھے یا جن سے ان کی حکومتیں پریشان تھیں، ان کو یہاں کہا گیا کہ جو دولت مند ہیں وہ بھی جائیں، جو لوگ غریب ہیں اگر فلسطین کی طرف ہجرت کریں گے تو ان کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اور یہ وہ زمینیں جو یہ حکومتی زمینیں تھیں، حکومت کے زیر انتظام زمینیں تھیں، ان کا بڑا حصہ ان لوگوں کو الاٹ کیا جانے لگا۔ اور یہ لوگ جو ہجرت کر کے آ رہے تھے ان میں سے بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے جو مختلف ملٹریز میں کام کر چکے تھے، خاص طور پر فرسٹ ورلڈ وار میں وہ لوگ والنٹیئر کے حیثیت سے شریک ہوئے تھے، اور وہ لوگ ملٹری کی ٹریننگ لے چکے تھے، ٹرینڈ ملٹری ملیشیاز۔ یہ جب یہاں آئے ہیں تو ان لوگوں نے اپنی کیبوتس قائم کیے، اور آس پاس کی فلسطینی آبادی کو، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھا، جو لوگ کنونشنل طریقے جنگ سے واقف تھے، ان لوگوں کو پریشان کیا، اور جگہ جگہ ان کی آبادیوں کو بھی وہاں سے اجاڑنا شروع کیا۔ عملاً بہت بڑی تعداد میں یہود اس وقت آباد ہو چکے تھے 1930 کے آس پاس 1930 تک تقریباً 31% آبادی ہو چکی تھی یہود کی اس ویسٹرن پارٹ میں، جو خاص طور پر آج جو تل ابیب کا علاقہ ہے اور ایلات کا جو علاقہ ہے، ان علاقوں میں تقریباً 30% یہود کی آبادی اس وقت ہو چکی تھی۔ اسی دوران برطانیہ اور فرانس کی طرف سے UN کے اندر بھی یہ پروپوزل لایا گیا کہ فلسطین کے علاقے میں یہود سلطنت کو قائم کرنے کے سلسلے میں ریزولوشن پاس کیا گیا کہ فلسطین کا جو اسٹیٹ ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے 29 نومبر 1947 کو۔ یہ بہت ہی اہم پڑاؤ ہے فلسطین کی تاریخ میں۔ جو عرب اسٹیٹس تھے عام طور پر اس وقت کالونیز کے انڈر تھے یا نئی آزاد ہوئی تھی، کمزور ریاستیں تھیں، ان سب نے خاص طور پر مصر نے اس کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرارداد پاس ہوئی 1947 29 نومبر کو، اور اس کے کچھ مہینوں کے بعد یک طرفہ اپریل میں اسرائیل اسٹیٹ کی طرف سے اسرائیل نے ایک اسٹیٹ کے قیام کا اعلان کیا۔ 1948 میں جب اسرائیل ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہی عرب ممالک میں خاص طور پر مصر، سیریا، شام اور جارڈن کی فوج نے
اس کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ عرب ممالک کا اس پر اتفاق تھا کہ اس پوری سرزمین میں کسی بھی یہودی ریاست کے قیام کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جنگ ہوئی، لیکن بہت ہی مختصر وقت میں ان فوجوں کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد پھر 1973 میں اچانک 6 اکتوبر 1973 میں پھر مصر اٹیک کر کے سینا کے علاقے کو آزاد کراتا ہے۔ 1973 میں عرب اسٹیٹس، عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور عملاً پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو 1973 کے بعد اسلامک اسٹیٹس، مسلم اسٹیٹس کا فلسطین کے موضوع پر کوئی پریکٹیکل رول نہیں نظر آتا ہے۔ یاسر عرفات اور اسرائیل کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے فلسطینی اپنے طور پر جد و جہد کرتے ہیں، بے سر و سامانی کی کیفیت میں جد و جہد کرتے ہیں، لیکن 93 میں جو پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو اوسلو امن معاہدہ، اس کے تحت ویسٹ بینک کے کچھ علاقوں کو ABC ایریا میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور پریکٹیکلی کہیں جو A ایریا جو بہت ہی چھوٹا سا ایریا ہے، اس کا ایڈمنسٹریشن بھی اور اس کی سیکورٹی بھی یہ دونوں فلسطینی جو ہے اتھارٹی کو یہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر بیک گراؤنڈ ہے۔ آج کی سچویشن یہ ہے کہ 93 کے وقت اور اس سے کچھ پہلے اسلامی تحریکات کو جب یہ اندازہ ہوا کہ عرب اسٹیٹس تقریباً اب اسٹیپ بیک ہو چکی ہیں، ان کا کوئی اہم رول نہیں رہ گیا، اور مسلسل مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش اور سازش ہو رہی ہے، تو 1987 میں شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں پھر حماس تحریک قائم ہوتی ہے، اور 87 سے لے کر کے 93 تک جو ہے اوسلو پیس اکارڈ تک پہلا انتفاضہ، جس میں انتفاضہ کے مطلب یہ ہے کہ عوامی جد و جہد، جس میں سڑکوں پر احتجاج، ہتھیار سے مقابلے، پولیس پر حملے، اور ایک طرح سے نن پاپولیشن موومنٹ جو انڈیا جو چلی تھی اسی ٹائپ کی، لیکن اس سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ پہلا انتفاضہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا انتفاضہ 2000 سے لے کر 2005 تک 2005 تک ہوتا ہے۔ 2000 سے لے کر 2005 تک جو انتفاضہ ہوتا ہے، اس کو کچلنے اور اس کو دبانے میں فلسطینی اتھارٹی کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ جب آگے ہم آتے ہیں تو 2005 میں غزہ کے اندر، جو ایک بہت ہی چھوٹا سا جغرافیکل ایریا ہے، آپ جان رہے ہیں، غزہ کے اندر یہ حماس کی تحریک کافی مضبوط ہوتی ہے، اور ان کی طرف سے اسرائیلی اسٹیٹ اور ان کے ایجنٹس کو جب مسلسل خودکش حملوں کے ذریعے سے یا مختلف اور اٹیکس کے ذریعے سے جب نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسرائیل جو ہے ایک یونیلیٹرل ڈیسیزن لے کر کے، یک طرفہ فیصلہ کر کے غزہ کے علاقے سے نکل کر کے فلسطینی اتھارٹی کو اس کا ایڈمنسٹریشن دے دیتا ہے۔ 2006 کے الیکشن میں حماس بھاری اکثریت سے پورے فلسطین میں جیتتی ہے، لیکن فلسطین کے علاقے میں، ویسٹ بینک کے علاقے میں ان کو حکومت قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور فلسطینی اتھارٹی کے لوگ، محمود عباس، وہ لوگ اسی پر قابض رہتے ہیں۔ اور 2006 میں اس کے بعد سے حماس نے جب یہ کہا کہ کم از کم غزہ کے علاقے پر ان کی حکومت ہوگی، اس کے بعد سے مسلسل اسرائیل کے ساتھ ان کی کئی جنگیں چلی، مختلف جنگیں ہوئیں، اور ہر جنگ میں لوگوں نے حماس کو یہ طعنہ دیا کہ حماس نے خودکشی کی ہے۔ اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو موجودہ سچویشن ہے، جو 7 اکتوبر کے بعد جو سینیریو ڈیولپ ہوا ہے، اس میں ہمارے سامنے جو حالات آتے ہیں، 2-3 چیزیں بہت ہی ابھر کر کے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 7 اکتوبر کی تاریخ کا انتخاب، میں نے آپ سے بتایا کہ 73 میں ایجپٹ نے سینائی کا علاقہ جو آزاد کرایا تھا، وہ جنگ ہوئی تھی 6 اکتوبر کو، تو اس سے مناسبت رکھتے ہوئے 6 کے بجائے 7 کی تاریخ ان لوگوں نے منتخب کی۔ دوسرے یہ کہ ان تاریخوں میں ان کی فوجیں کسی حد تک چھٹی پہ ہوتی ہیں، یہ ایک سرپرائز فیکٹر تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال کہ آخر اسرائیل اسٹیٹ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، تو اس کے باوجود آخر حماس کی طرف سے یہ جد و جہد کیوں کی گئی اور حملہ کیوں کیا گیا؟ محترم بھائیوں، وہ ایک آزادی کی تحریک ہے، اور یہ تحریک کوئی ایک کیلنڈر یہ 7 اکتوبر سے نہیں شروع ہوا، یہ تحریک 7 اکتوبر کو نہیں شروع ہوئی، یہ ایک جاری جنگ ہے، اور مسلسل آن گوئنگ وار کے اندر دونوں پارٹیز کو یہ اختیار حاصل ہے، اور وہ حق ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہیں کہ وہ اپنے اقدامات کریں۔ اسرائیل نے کسی بھی ویلیو کی، کسی بھی ایگریمنٹ کی، کسی بھی معاہدے کی اس کو رسپیکٹ نہیں دیا اور کسی کا احترام نہیں کیا۔ 2 سال پہلے جو جنگ چلی تھی، اسی کے بعد حماس کے جو ذمہ دار ہیں غزہ کے اندر، یحییٰ سنوار، انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھے ٹارگٹ کرے گا، میں یہاں لوگوں کے سامنے موجود ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے پاس F-16 جہاز ہیں، وہ اگر مجھے مار سکتے ہیں تو بھیج کر کے مروا دیں، میرے جیسے اور بہت سارے لوگ تیار ہوں گے۔ دوسری چیز
میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج جتنے بھی ہمارے جنگجو، ہمارے مجاہدین یا فلسطینی افراد میں سے اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں، ان سب کو میں لازماً آزاد کراؤں گا. اس کے لیے مجھے جو بھی قیمت چکانی پڑے وہ میں ادا کروں گا. تو اس وقت اعلانیہ تھا اور اسی وقت سے ان لوگوں نے تیاری شروع کی. قریبی دنوں میں 3-4 چیزیں ہوئی. ایک تھی کہ جو ہے جیل میں بند قیدی تھے، ان کے ساتھ اسرائیلی حکومت کا دہشت گردانہ رویہ. دوسرا، ان لوگوں کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن یہ تھی کہ یہ جو ان کی یہود کی عید کی چھٹیاں تھیں 7 اکتوبر کو، اس کے بعد اسرائیلی اسٹیٹ مکمل تیاری کر چکا تھا کہ غزہ کے اوپر ایک بڑی کارروائی ہوگی. اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں جو ایک سینچری ڈیل کے سلسلے میں جو کوششیں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ابراہیم اکارڈ کے نام سے کچھ اسٹیٹس کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے، تو وہ سینچری ڈیل اس کو فائنلائز کیا جائے گا. اور سینچری ڈیلز کا بہت ہی اہم پڑاؤ یہ تھا کہ غزہ کی جو آبادی ہے اس پوری آبادی کو دھکیل کر کے وادی سینا کے علاقے میں پہنچا دیا جائے. سینا کے علاقے کو خالی کرا دیا جائے گا. اس کے اگینسٹ میں مصر کی فائنینشیل سپورٹ کی جائے گی، مالی مدد کی جائے گی. اور اندر مصری حکومت اس کے لیے تیار ہو گئی تھی. گزشتہ 2 سالوں کے درمیان مصر کا جو علاقہ رفح کا ہے اس میں اور سینا کے علاقے میں رفح سے ملا ہوا ایک شہر شیخ زوید، اس علاقے میں جو وہاں کی اصل آبادی تھی ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا جو ہے وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام پر، اور ان سب کو شہری آبادیوں میں ڈھکیل دیا گیا تھا. اور وہاں پر کالونی بنانے کا کام باضابطہ شروع ہو چکا تھا، ابھی بھی جاری ہے. آج مصری حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کو قبول نہیں کریں گے اور ہم کسی بھی صورت میں اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ محض عوامی لہر اور عوامی دباؤ کی وجہ سے ہے، ورنہ انڈر دی ٹیبل وہ حکومت بھی بہت سارے معاملات میں اپنا کنسنٹ اور اپنا موافقہ دے چکی ہے. حماس کے لوگوں کو اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی ساری تیاریوں کے باوجود ان لوگوں نے اگر حملہ کیا ہے تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت ہی سخت فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ یقیناً سخت ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ نہ کرتے تو آج جو صورتحال ہے اس سے زیادہ ہی سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. غزہ پر موجودہ بمبارڈنگ کے نتیجے میں جو تباہی ہو رہی ہے اس کے لیے الجزیرہ کی اس رپورٹ کو دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا. Into the war. Well, let's move forward. We've got here just a week later. Look how much more widespread that damage is. And what does that mean? We're talking about homes and lives destroyed. And what does this mean also when you look at this map? We're talking about Gaza City, Beit Hanun. These are all densely populated areas. When we talk about densely populated, this is what that looks like. Again, Gaza City, you see there dark black areas. This is how many people live there, civilians. No one can leave Gaza. So if we superimpose those red dots, remember this is building destruction, just look how extensive that is. Jabalia refugee camp, for example, the densest place in Gaza. Gaza City, essentially the capital. So when we look at the numbers, what the research found, more than a quarter of Gaza City, essentially the capital of Gaza, has been destroyed. Northern Gaza, over a third of it has gone. So we've looked at the north. Let's move south. Khan Yunis over there. This, of course, an area that Israel urged the people from the north to move to, saying it was safe. Well, you see those red dots as well. So remember, this is why people will tell you nowhere in Gaza is safe and people cannot get out. کی جنگ اب بھی جاری ہے. غزہ کے معصوم اور مظلوم لوگوں کی جانیں صبح و شام جا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ قتل و غارت گری کہاں جا کر ختم ہوگی. فلسطین کو آزادی کب نصیب ہوگی؟ اپنا خیال رکھیے. مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ.